ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رپورٹ رائٹنگ، اور یہ رپورٹ میں نے فیڈرل بورڈ کے ماڈل پیپر سے پک کی ہے تاکہ آپ کے لیے آفیشیل جو فیڈرل بورڈ کا ورژن ہے، جو ان کا پیٹرن ہے، وہ میں لے کر آؤں، آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ پہ فوکس کرنی ہے۔ یہاں سے آپ کو دو چیزیں میں سمجھاؤں گا۔ سپوز یو آر اے ممبر آف دا لٹریری سوسائٹی آف یور کالج، دا پرنسپل ہیز آسکڈ یو ٹو پریپیئر اے رپورٹ آن دا کنڈیشن آف دا کالج لائبریری۔ یور رپورٹ شوڈ انکلوڈ دا فالوئنگ پوائنٹس۔ اب پہلی لائن کو دیکھیں غور سے کہ یو آر اے ممبر آف دا لٹریری سوسائٹی آف دا کالج، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے، یہ آپ ہیں، یعنی آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں ایز وٹ، ایز ہو، آپ کون ہیں، آپ کالج کی سوسائٹی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سپوز یو آر ممبر آف دا پولیس انویسٹیگیشن گروپ، ٹھیک ہے، یو آر ممبر آف دا نیوز پیپر، ٹھیک ہے، یو آر ممبر آف اینی ادر کمپنی جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کسی چیز کو، یعنی آپ کا اپنا انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کون ہیں۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ کون ہیں، اتنی سی صرف اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ رائٹ اے رپورٹ آن دا فالوئنگ ٹاپک، ٹھیک ہے، تو صرف اتنی سی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ڈفرینس کیا ہے یہ دیکھیں، نیچے آپ کا پیٹرن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے پیج کی رائٹ سائڈ پہ، ٹاپ آف دا رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹ کا سیکوینس کیا ہے، پہلے منتھ، پھر ڈیٹ، اور پھر ایئر آئے گا، مارچ 4 2022۔ کس کو لکھنا ہے، سب سے پہلے اس کا ایڈریس لکھیں گے۔ یہاں پر اگر پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو پرنسپل، اور اس کے نیچے اس کے کالج کا نام، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ فار ایگزامپل پولیس والے کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے دی ایس ایچ او، نیچے پولیس اسٹیشن کا نام۔ آپ لکھ رہے ہیں ایجوکیشن آفیسر کو، دی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈی ای او، ٹھیک ہے، نیچے ڈسٹرکٹ کا نام لکھیں گے یا جگہ کا نام لکھیں گے۔ تو جس کو لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس ہے یہ، اس کے نیچے اب آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہو یو آر، جیسے یہاں پر بتایا ہوا آپ کو، تو آپ لکھیں گے ایکس وائی زی یا دا رپورٹر، اور اس کے نیچے کہاں پر آپ کام کرتے ہیں، ممبر لٹریری سوسائٹی، ٹھیک۔ اگر ان کیس آپ کو نہیں بتایا گیا، صرف اتنی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ رائٹ اے رپورٹ آن دس ٹاپک، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ لکھیں گے فرام دا رپورٹر، دا رپورٹر، دا رپورٹر، صرف اتنا لکھیں گے اور کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ اس کے نیچے سبجیکٹ لکھیں گے۔ سبجیکٹ کی کنڈیشن کیا ہے کہ یا تو اس کو انڈر لائن کریں گے یا اس کو کیپٹل لیٹرز میں لکھیں گے۔ اور ایک اور چیز بیٹا سمجھ لیں سارے، بعض اوقات اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ پوری یہ اسٹیٹمنٹ، پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ یہ جو لکھی ہوتی ہے یہ ساری اٹھا کر وہ ادھر پبلش رپورٹ میں پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے صرف جو ریزن ہے جس وجہ سے آپ لکھ رہے ہیں وہ بتانی ہے۔ تو ریزن کیا ہے، کنڈیشن آف کالج لائبریری۔ ایک لائن سکپ کریں بیٹا اور پہلی لائن پہ آ جائیں۔ پہلا پیراگراف آپ کا، پہلی ہیڈنگ کو اسی طرح مارکر سے آپ نے لکھنا ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں اسٹوڈنٹس مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا انٹروڈکشن دینے لگ جاتے ہیں کہ آئی ایم دس فرام دس کلاس یا دس ایریا۔ نو، آپ نے یہ نہیں لکھنا، آپ نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ لائبریری از این انٹیگرل پارٹ آف ایجوکیشن، دس وغیرہ وغیرہ۔ آئی ہیو پریپیئرڈ اے رپورٹ آن اٹس کنڈیشن، اور میں نے اپنی کنڈیشن پر رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے۔ میں اسی رپورٹ رائٹنگ کے اوپر ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو سمپل رپورٹ بنا کے دکھاؤں گا۔ یہاں پر ہم صرف اس کا پیٹرن دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایزی ورڈز میں، بالکل آسان الفاظ میں سمپل بنا کے دکھاؤں گا جس میں آپ نے اس کو یاد کر کے پیپر میں لکھ کر آنا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے رپورٹ کا جو پورشن ہے یہ آپ کے پوری کویسچن کا سب سے لینتھی پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے وہ پوری بات سمجھانی ہے جو آپ نے سروے کرتے وقت نوٹ کی ہے۔ تو آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ آر لائبریری سچویٹڈ آن دا سیکنڈ فلور آف دا ایڈمنسٹریشن سیکشن، ٹھیک ہو گیا۔ اٹ کنسسٹس آف اے ریڈنگ ہال، آفس آف دا لائبریرین اینڈ مور دین 50 ایوریج سائز ریکس اینڈ کپ بورڈس فار کیپنگ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتا دیا۔ سیکنڈ پیراگراف پہ آ جائیں گے۔ دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف دا لائبریری از دا بکس، دیر آر سم 5000 بکس ان دا ویریس سیکشنز آف دا لائبریری، ون آف دا کبرڈس کنسسٹ آف دا ٹیکسٹ بکس، ریفرنس سیکشنز وغیرہ وغیرہ۔ اب نیچے آ جائیں گے کہ آپ نے پرابلم کیا ہے۔ ہاؤ ایور ایز دا ورلڈ از چینجنگ ریپڈلی، many new books are being published containing new knowledge and improvement upon the various previous ones. For the last 10 years, very few new books have been purchased. There is no research section, so the students cannot view research papers on thesis. Although magazines related to the current affairs and science and technology are useful sources of some help وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے پوری بات بتا دی کہ آپ نے کیا کیا کچھ فائنڈ آؤٹ کیا، کیا کیا کچھ آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑے، اور آپ نے اب اس کے نیچے کنکلوژن کرنا ہے۔ آل ان آل دا لائبریری از ان گڈ شیپ بٹ شیورلی دیر از اے روم فار امپرومنٹ۔ اب آپ نے جو بھی کہانی سنائی ہے نا رپورٹ میں دوسری ہیڈنگ میں، اس کو کنکلوڈ کرنا ہے 2 سے 3 لائنوں میں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، کیا کنڈیشن ہے، سارا کچھ۔ اور آخر میں آپ نے سجیشنز دینی ہے۔ سجیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ پوائنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔
سجیشنس کیا ہیں کہ نیو بکس may be purchased to enrich the resources and to make it up to date. The magazines and newspapers may be reviewed to exclude some which have lost their. یعنی آپ ساری اپنی اس میں سجیشنز دے رہے ہیں کہ میرے خیال میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور سب سے آخر میں آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں اور اس کے نیچے اپنا نام لکھنا ہے. نام ظاہر سی بات ہے آپ کا XYZ ہے. بہت دفعہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ سگنیچر والا جو پورشن ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے. وہ نہیں کرنا, اپنے لیفٹ سائڈ پہ ہی کرنا ہے, سائنڈ بائی XYZ. یہ آفیشیل فیڈرل بورڈ کی طرف سے رپورٹ کا پیٹرن ہے جو انہوں نے ریلیز کیا ہے. اگین میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو, جیسے میں نے پیچھے آپ کو جاب اپلیکیشن لکھ کے دی تھی, اسی طرح ایک فارمل اور ایک سمپل ورڈز میں, آسان الفاظ میں ایک سیمپل آپ کو لکھ کے دوں گا جس کو آپ یاد کریں گے اور جو بھی رپورٹ آپ کے پیپر میں آئے گی اس میں آپ اس کو لکھ سکیں گے. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.